अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिलचस्प समाअत हुई। दिलचस्प समाअत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरमीम के मुकदमे में वकील अकरम शेख ने आइनी बेंच को मुतनाज़ा कह दिया। जब उन्होंने मुतनाज़ा कहा तो उस पर बेंच का क्या रिएक्शन था, ये मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताऊँगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जो कि बहुत कम सवालात पूछते हैं, बड़े अक्सर खामोश रहते हैं, आज उनकी जानिब से वकील अकरम शेख से तंदो-तेज़ सवालात किए गए। वो सवालात क्या थे वो भी आपके सामने इस पे रखूँगा। इसके अलावा तीसरी बात कि अकरम शेख ने दलाइल मुकम्मल किए तो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने उन्हें अनोखा लाडला कह दिया। अब अनोखा लाडला क्यों कहा गया, इस सारे का पस मंज़र क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज का ये व्लॉग इंतहाई इम्पॉर्टेंट होगा, अहम होगा, मालूमात से भरपूर होगा, इसको पूरा लाजमी सुनिएगा। अब नाज़रीन, लेकिन दलाइल के अपने इस व्लॉग के आगाज़ से पहले मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज की समाअत का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम पर आज जो थी फिर से समाअत थी। दो दिन के वक्फे से जुमे वाले दिन नहीं हो सकी थी, लेकिन आज समाअत थी। वकील अकरम शेख ने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने उनकी जो दरख्वास्त थी, सबसे पहले उसके बारे में बताया कि उसमें दीगर 8 दरख्वास्त गुजारान भी थे, लेकिन अकरम शेख ने कहा मैं बतौर दरख्वास्त गुजार ख़ुद दलाइल दूँगा। 1 साल के बाद इस केस की बारी आई है, मुझे 1 से 1.5 घंटा आर्गूमेंट्स के लिए दे दीजिएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी जो कि बता रही है कि ये बेंच किस तरफ जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब ने कहा कि हमें कोई आइनी रास्ता बताइए। अभी तक जितने भी आर्गूमेंट्स हुए हैं उनमें हमें कोई रास्ता जो है वो नज़र नहीं आया। आर्गूमेंट्स तो ज़रूर किए गए हैं कि जनाब फुल कोर्ट बना दें, 26वीं आईनी तरमीम से पहले के 16 जजेस बना दें, लेकिन बनाए कैसे, इस हवाले से हमें आइन से कोई रास्ता नहीं दिखाया गया। हम उन्होंने कहा कि हम सब आइन के पाबंद हैं, बात अगर है तो हमें इसका आइन से हवाला दे दें। किसी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को साइड लाइन पे कर दें, किसी ने कहा कि जनाब 26 बस एक हुक्म जारी कर दें। हम सब कौम को जवाब दे हैं। वकील अकरम शेख ने कहा कि मेरे पास सुनाने के लिए कहानियाँ नहीं हैं, मैं अदालत को टू दी पॉइंट्स बात करूंगा। लेकिन अकरम शेख साहब जिस तरह से हमेशा करते हैं अपने केसेस के दौरान, आर्गूमेंट्स के दौरान, आइन और कानून की बातें ज़रा कम ही होती हैं, लेकिन इधर उधर ज़रा शेर व शायरी, मुहावरे और मक़ूले, वाक़यात, ये उनके आर्गूमेंट्स का ज़्यादातर चीज़ें उनके आर्गूमेंट्स में शामिल होती हैं। उन्होंने सबसे पहले अदालत की इजाज़त के साथ वो शेर से आगाज़ किया कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। ये पूरी नज़म है, काफ़ी लंबी है, मैं पूरी यहाँ पर नहीं पढ़ूँगा, लेकिन उन्होंने कमरा अदालत में पूरी पढ़ के इससे अपने दलाइल का आगाज़ किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं फुल कोर्ट की तश्कील पर दलाइल दूँगा। उनके दलाइल ज़रा दीगर जो वकला थे उनसे इसलिए मुख्तलिफ थे क्योंकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट होना चाहिए। इससे पहले हामिद खान साहब आए, वकील जो थे मुनीर मलिक साहब आए, फिर जो दीगर आबिद ज़ुबैरी साहब आए, सब ने ये कहा कि जनाब फुल कोर्ट होनी चाहिए, लेकिन फुल कोर्ट कौन सी होनी चाहिए, 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाली। अब वकील अकरम शेख ने कहा नहीं जनाब, जो आज जज साहिबान मौजूद हैं, 24 जज साहिबान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये सब के सब इस बेंच में शामिल होने चाहिए, इस फुल कोर्ट में शामिल होने चाहिए। अगर कोई जज खुद से रिक्यूज़ कर जाए, खुद से बेंच से अलहदा हो जाए तो वो अलग बात है। वकील जो अकरम शेख उन्होंने मज़ीद कहा कि बज़ाहिर इन जजेस का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो लोग यहाँ पर बेंच में बैठे हैं। अदालत की मज़ीद पैकिंग नहीं होना चाहिए। मौजूदा बेंच 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनाया गया है और इसलिए इस बेंच को शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम मुतनाज़ा है। यानी अकरम शेख ने कहा कि ये बेंच जो है क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनाया है और 26वीं आईनी तरमीम मुतनाज़ा है, तो फिर इस बेंच की तश्कील पर भी एतराज़ है, ये भी मुतनाज़ा है। तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा
کہ آئینی بینچ کے جسٹس امین خان صاحب نے ان سے سوال کیا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ فل کورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، فل کورٹ کون سی ہو، آج کے ججز یا 16 ججز؟ تو اس پر وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ جناب تمام کے تمام ججز جو اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ پھر دوسروں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات مان لی، اب آگے چلیں کہ آئینی بینچ کے جو جج صاحبان باہر شامل ہیں، یعنی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی ججز کی تعداد 15 ہے اور جو مجموعی طور پر ججز کی تعداد ہے وہ 24 ہے۔ تو کہا انہوں نے یہ کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو آئینی بینچ سے باہر کے 9 جج صاحبان ہیں ان کو ہم اس مقدمے میں کیسے شامل کریں۔ وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ میں اس سارے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے طور پر دیکھ رہا ہوں، آئینی بینچ متنازع ہے، اس ترمیم نے ریاست کو تباہ کر دیا ہے، ایسے کسی ڈکٹیٹر نے بھی آئین کے ساتھ نہیں کیا جو موجودہ 26ویں آئینی ترمیم نے کیا ہے۔ میں اپنے ضمیر کو جواب دہ ہوں، میں کسی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں ہوں، میں آزاد عدلیہ کا ممبر ہوں۔ عدالت نے شہریوں کو بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ ہم اس بینچ پر کوئی زور زبردستی یا ضد کر کے نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں آئین کی ڈائریکشن ہے یا آئین کہتا ہے، اس لیے ہم اس بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمہ سن رہے ہیں۔ جس پر وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ جناب میرے اوپر تو یزید کی بیعت لازم نہیں ہے، حسین اور یزید دونوں کی ساتھ میں نہیں چل سکتا۔ اب یہ کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اور اس کے آئین پر عمل کرنا ہر جج پر لازم ہے کہ وہ آئین کو تسلیم کرے، آئین کو مسترد کوئی جج جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ جناب میں تو کیونکہ وکیل ہوں، میں آپ کی طرح جج نہیں ہوں، تو میں جو ہے اس ترمیم کو نہیں تسلیم کر سکتا۔ وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ آپ نے شعر و شاعری کی 15 منٹ سے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ دکھا دیں۔ جس پر وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ آرٹیکل 191A جو ہے اس قانون کے حوالے سے بات کروں گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، پھر سارے ججز جو 24 کے 24 ججز ہیں وہ اس مقدمے کو کیسے سنیں گے؟ وہ جج صاحبان بھی تو اسی ترمیم کے نتیجے میں سپریم کورٹ میں آئے ہیں، ان کا بھی مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ اکرم شیخ نے کہا کہ 24 جج صاحبان جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول کرنا پڑے گا، ان کے لوگوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ تاثر ہے کہ ہمارے ملک میں عدلیہ دیگر ممالک کی طرح آزاد نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب ایک دفعہ دبئی کے شیخ نے ایلون مسک کو کہا کہ جناب آپ ہمارے ملک میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں، تو اس پر ایلون مسک نے کہا کہ کیا آپ کے ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہے؟ مجھے کل کو عدالت میں جانا پڑتا ہے تو میں مقدمہ کیسے کروں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں بادشاہت ہے، بادشاہ کا حکم چلتا ہے۔ تو اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کمرشل کورٹس کے حوالے سے ہیں، اس کمرشل کورٹس کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جسٹس اکرم شیخ سے کہا کہ اکرم شیخ نے مزید کہا کہ موجودہ بینچ کیس نہیں سن سکتا، یہ معاملہ جو ہے یہ چیف جسٹس یا کمیٹی کے پاس جانا چاہیے۔ اس پر جسٹس شاہد بلال نے کہا کہ آپ مفادات کے ٹکراؤ کی بنیاد پر جو ہے وہ بات ختم نہیں کر سکتے، آپ کے ہمیں بتانا ہوگا کہ اگر یہ بینچ نہیں سن سکتا تو پھر کون سا بینچ اس مقدمے کو سنے گا۔ جسٹس امین الدین خان، جس پر وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ یہ بینچ متنازع ہے کیونکہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں بنا ہے۔ جسٹس امین الدین خان صاحب نے انہیں وہیں پر روک دیا اور کہا کہ دیکھیں آئینی بینچ یہ آئینی چیلنج کو جو آئین 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی ہے اس کے لیے متنازع کا لفظ استعمال نہ کریں کیونکہ وہ آئین ہے، لیکن البتہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ انڈر چیلنج ہے۔ ٹھیک ہے۔ جسٹس امین خان نے مزید کہا کہ 10 دنوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بتا دے، کوئی کہتا ہے کہ آئین کو معطل کر دیں، کوئی کہتا ہے کہ بس آپ حکم جاری کر دیں، لیکن ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ہم یہ کریں کیسے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکم جاری کریں کہ یہ کہ مقدمہ سپریم کورٹ سنے، ان سے سوال کیا جسٹس مندوخیل نے جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ سارے وکلاء جو ہیں وہ بھی کسی ایک بات سے اتفاق نہیں کر رہے، کچھ 24 ججز کہہ رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ 16 جج صاحبان
کا بات کر رہے ہیں. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کے علاوہ ابھی تک کسی نے بھی آرگومنٹس میں 24 ججز کا نہیں کہا. اچھا, وکیل اکرم شیخ جو تھے, کیونکہ انہوں نے آرگومنٹس اپنے شعر و شاعری سے شروع کیے تھے, درمیان میں ایک دو مرتبہ پھر کوشش کی کہ میں کوئی شعر سنا دوں, لیکن عدالت نے انہیں روک دیا. تو جب ان کے آرگومنٹس ختم ہو گئے اس کے بعد, تو جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ بینچ نہ سنیں, فل کورٹ سنیں, لیکن ہمیں کیونکہ کوئی راستہ نہیں بتا رہا, تو یہ پھر ایسے ہی بات ہے کہ انوکھا لاڈلا جو ہے وہ کھیلنے کو مانگے چاند. یعنی چاند جو ہے وہ انوکھا لاڈلا مانگ تو لے, لیکن اب چاند کوئی کیسے دے سکتا ہے کھیلنے کو. مقصد ان کا یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے باہر نکل کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم حکم جاری کر دیں, لیکن ایسا آرڈر ہم کیسے کر سکتے ہیں. اس بنیاد پر جو ہے جسٹس نعیم اختر افغان نے انوکھا لاڈلا کا لفظ استعمال کیا, جس کے جواب میں وکیل اکرم شیخ نے پھر ایک شعر پڑھ دیا. انہوں نے کہا کہ غلط ہے جذبہ دل کا شکوہ, دیکھو قصور کس کا ہے. پھر اس کے بعد شبر رضا رضوی صاحب آئے, سابقہ جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے. انہوں نے آرگومنٹس کا آغاز کیا اور کہا کہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے, عدالت میں کیس جو ہے وہ فل کورٹ سنیں, یعنی جو موجودہ جج صاحبان ہیں وہ سب کے سب سنیں. ابھی ان کے دلائل جاری تھے کہ اس مقدمے کی مزید سماعت جو ہے وہ کل صبح 9:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. 36 درخواستوں میں میرے خیال سے 5 وکلا جو ہیں وہ شاید ان کے ابھی تک یہ 4 کے دلائل آرگومنٹس مکمل ہوئے ہیں. میرے خیال سے یہ مقدمہ جو ہے ابھی اس ہفتے بھی چلے گا, پھر اس کے بعد بینچ کی تشکیل کا فیصلہ ہو سکے گا. تو ناظرین, یہ تھا آج کا ولاگ. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. چینل کو لائک, سبسکرائب, ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.